اللہ کرے میں تجھے مصرع سمجھا لوں۔ غازی فرماتے ہیں قسم خدا کی ہے میرے بس میں، خدا کی تقدیر پھر بھی چپ ہوں۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا، میں پھر پڑھتا ہوں۔ عباس فرماتے ہیں قسم خدا کی ہے میرے بس میں، خدا کی تقدیر پھر بھی چپ ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہاری منزل ہے قتل شبیر، پھر بھی چپ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جانتا ہوں تمہاری منزل ہے قتل شبیر، پھر بھی چپ ہوں۔ کوئی شیعہ ماں کا بیٹا ایسا نہ ہو جو ہائے نہ کرے، مٹائی ہے تم نے برچھیوں سے نبی کی تصویر، پھر بھی چپ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیام وحدت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر، پھر بھی چپ ہوں۔ بابا نسل در نسل شیعہ بیٹھے ہو میرے سامنے، ست چک مشہور جگہ ہے پاکستان، ست چک دا نام ہے آزاداری دے حوالے نال۔ مصرع پرشے والا ہے، جتن سمجھ آ گیا تو اتھا ہی نماز مودت حسین مکمل ہوندی ہے۔ خیام وحدت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر، پھر بھی چپ ہوں۔ عباس فرماتے ہیں میں امر شبیر میں بندھا ہوں، یہ دل کے ارمان ہارتے ہیں، وگرنہ دل تھا کہ تم سے پوچھوں کہ کیسے اکبر کو مارتے ہیں۔ مالک تیری ہائے قبول کرے۔ حسین کی اماں جو رو رہے ہیں انہیں کسی کا محتاج نہ کر، وگرنہ دل تھا کہ تم سے پوچھوں کہ کیسے اکبر کو مارتے۔ نہیں پڑھتا غازی مدینے سے کیسے چلا ہے، نہیں پڑھتا عباس کربلا میں کیسے آیا ہے۔ ایک بات کرنے پہ دل کر رہا ہے، قیامت کا منظر تھا اس وقت کربلا میں، جب ام فضل نے جناب فضہ سے کہا اماں فضہ مہربانی کر ایک لمحے کے لیے غازی کو خیمے میں بلا۔ جناب فضہ نے پیغام دیا، عباس خیمے میں آئے، کیا دیکھتے ہیں فضل کی ماں علی کی بہو سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی، بلا تشبیہ، ایسے کپڑوں کی گٹھڑی ایسے ہاتھ میں جیسے کوئی کہیں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عباس نے کہا ام فضل خیر تو ہے، کیوں بلایا؟ فضل کی ماں کہتی عباس جب سے تیری زوجیت میں آئی ہوں آج تک کچھ نہیں مانگا، آج پہلی بار مانگتی ہوں، انکار نہ کرنا، ہائے واجب ہے اور ہر بندہ ہائے ضرور کرے۔ عباس کہتے ہیں حکم کر، کہتی حکم نہیں منت ہے۔ عباس فوجوں کی بڑی بھیڑ ہے، مجھے راستہ بنا دے، میں نجف علی کے پاس جاتی ہوں۔ غازی فرماتے ہیں کیا تو زینب سے زیادہ تھک گئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عباس فرماتے ہیں کیا تو زینب سے زیادہ تھک گئی ہے؟ کیا تو سکینہ سے زیادہ پیاسی ہے؟ فضل کی ماں کہتی تیری وفا کی قسم نہ زینب سے زیادہ تھکی ہوں نہ سکینہ سے زیادہ پیاسی ہوں۔ عباس جو منظر صبح سے لے کے اب تک میں جو دیکھ رہی ہوں، اگر میں نے ایک دفعہ اور دیکھ لیا نا غازی میں مر جاؤں گی۔ عباس فرماتے ہیں تو نے کیا دیکھا؟ فضل کی ماں کہتی عباس صبح سے لے کے اب تک سیدوں کے 110 خیمے ہیں، حسین کی 4 سالہ بیٹی ہے، کھلے ہوئے بال، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ میں خالی پیالہ، ہر خیمے میں 1 مرتبہ، میرے خیمے میں 90 مرتبہ، ہر بار کہتی ہے چچی میرا اصغر مرنے والا۔ چچی چاچا عباس سے کہو 1 گھونٹ پانی لا دے، میرا اصغر بچ جائے گا۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ تیرے رلانے کے لیے کہوں تو میں مجرم، میں نے کتاب نہ پڑھی ہو تو
مولا سزا دے، اگر تجھ سے برداشت نہ ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ فضل کی ماں کہتی عباس میں مر جاتی میں تجھے نہ بتاتی۔ جب سکینہ آخری دفعہ آئی ہے نا، میں نے سوچا میں سکینہ سے گفتگو نہ کروں۔ عباس میں نے مصلی ڈالا، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ غازی میں 1 گھنٹہ قرآن پڑھتی رہی، سکینہ 1 گھنٹہ کھڑی رہی۔ گھنٹے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے رو کے کہتی تھی میرے اللہ کوئی غریب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہائے حسین، ہائے عباس، مولا تیرے آنسو قبول فرمائے، حسین کی ماں تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ غازی میں 1 گھنٹہ قرآن پڑھتی رہی، سکینہ 1 گھنٹہ کھڑی رہی۔ گھنٹے کے بعد کہتی تھی میرے اللہ کوئی غریب نہ ہو جائے۔ فضل کی ماں میری بات نہیں سنتی۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں یا سکینہ پھر خیمے میں داخل ہوئی۔ فضل کی نگاہ پڑی، کہا عباس وہ دیکھ، وہ سکینہ پھر آ گئی، وہ دیکھ لے کھلے ہوئے بال، وہ دیکھ لے آنکھوں میں آنسو، وہ دیکھ لے ہاتھوں میں خالی پیالہ۔ عباس آگے بڑھے، سکینہ کے سر پہ بوسہ دیا اور رو کے کہا کیوں رو رہی ہے تو سردار کی بیٹی ہے؟ سکینہ نے کہا چچا 1 گھونٹ پانی مل جائے نا میرا اصغر بچ جائے گا۔ میرا بھائی کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی کھلتا ہے، کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے۔ میرے بھائی کے چہرے پہ موت کے آثار ہیں، اصغر کے لب خشک ہیں، میرا بھائی مرنے والا ہے، اللہ کرے میں تجھے سمجھا لوں۔ غازی نے کہا سکینہ تیرے بابا کی امامت کی قسم، تیرا بابا صرف مجھے آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے، تلوار سے نہیں، صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے۔ 9 لاکھ تو کیا پوری کائنات آ جائے، میں پانی لے آؤں گا۔ سکینہ نے کہا چاچا اجازت میں دے دیتی ہوں، پانی تو لے آ۔ سکینہ نے یہ بات کی، عباس کے دل میں امید پیدا ہو گئی، اب مجھے اجازت مل جائے گی۔ سکینہ نے کہہ دیا ہے، اس امید کے ساتھ عباس نے سر پہ خود پہنا، سینے پہ زرہ سجائی، عباس نے تلوار اٹھائی، عباس نے تیر کمان اٹھایا، عباس نے نیزہ اٹھایا، عباس نے خنجر اٹھایا۔ عباس نے تجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے مصائب تو پڑھ دیا ہے۔ عباس نے لباس جنگ پہنا، عباس نے جنگ کے ہتھیار اٹھائے، عباس مشق پہننے لگا۔ سکینہ آگے بڑھی، دونوں ہاتھ باندھ کے رو کے کہتی اجازت ہو تو مشق میں پہناؤں۔ شامل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، پرسے میں شامل ہو جاؤ، پرسے میں شامل ہو جاؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ چاچا اگر اجازت ہو تو مشق میں پہناؤں؟ عباس کہتے ہیں پہنا۔ اب عباس کا قد ہے بڑا، سکینہ کا قد ہے چھوٹا۔ سکینہ نے کہا چاچا جھک۔ غازی نے جھکنا شروع کیا، جھکتا جھکتا۔ میری مائیں بہنیں ہو سکتا ہے یہ مرد تھک گئے ہوں، یہ جملہ تمہارے لیے ہے اور اس پہ پرسہ دینا شہزادی سکینہ کو۔ غازی جھکتا 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 اتنا جھکا عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آ گئے۔ قدموں پہ ہاتھ آنے کی دیر تھی، خیمے کے کونے میں کوئی کالے برقعے والی مستور تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، جو رو کے کہہ رہی تھی عباس تیری وفا کے صدقے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے، مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ غازی تیری وفا کے صدقے، عباس تو نے پردیس میں میری پوتی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہیں، میں بطول وعدہ کر رہی ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ جھکنے نہیں دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غازی تیار ہوا، آگے آگے سکینہ چلی، پیچھے پیچھے عباس چلے۔ او بندہ جیڑا بندہ شیعہ ماں دا پتر ہے نا، اس تے واجب ہے او بندہ ہائے کرے 70 قدم کے فاصلے پہ۔ غریب کربلا کی نگاہ پڑی، حسین سے کرسی چھوٹ گئی، امامہ ادھر گیا، کمر پہ ہاتھ آ گئے۔ نجف کی طرف دیکھ کے رو کے کہا بابا اب زینب کی چادر نہیں بچتی۔ اللہ اکبر۔ بابا
اب کلثوم کی چادر نہیں بچتی، اب سکینہ کے گوشوارے نہیں بچتے، اب میری بہنوں کی چادریں نہیں بچتی۔ بابا سکینہ غازی کی سفارش معصومہ عباس کی سفارش بن کے آ گئی، چچا کو ساتھ لے کے بابا کے قریب آئی۔ بابا سلام علیکہ السلام، بابا میں کچھ مانگنے آئی ہوں۔ حسین فرماتے ہیں سوچ کے مانگنا، مدینہ نہیں کربلا ہے، میں غریب ہوں۔ ذاکری کے لفظ ہی ہوتے ہیں، ذاکری لفظوں کی ہوتی ہے۔ ذاکر نے تو مصائب پڑھنا ہوتا ہے، آگے تجھ پہ تیری اب مولا کی اپنی عطا ہے، جتنی جتنی جس پہ عطا ہے اتنے اتنے اشک اس کی آنکھوں سے آ جاتے ہیں۔ سکینہ سوچ کے مانگنا، مدینہ نہیں کربلا ہے، میں غریب ہوں۔ بابا میرا اصغر پیاسا ہے، چچا کو اجازت دیں پانی لے آئے، اللہ کرے میں تجھے سمجھا لوں۔ حسین فرماتے ہیں سکینہ اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ سکینہ کہتی بابا میرا بھائی لگتا ہے۔ حسین فرماتے ہیں عباس میرا کیا لگتا ہے؟ سکینہ کہتی بھائی لگتا ہے۔ حسین کہتے ہیں تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ سکینہ کہتی 6 مہینے۔ حسین کہتے ہیں میرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ سکینہ کہتی 32 سال۔ حسین کہتے ہیں سوچ کے بھیجنا، کہیں ایسا نہ ہو تیرا بھی مارا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلا میں تجھے مصائب کا جملہ سناؤں، آ جائیں قبلہ، آ جائیں، آئیں بسم اللہ، تشریف لے آئیں، بارش ممبر سید آ جائیں بسم اللہ۔ آپ کے آنے سے مجلس خراب نہیں ہوگی، آپ تو زینت مجلس ہیں، آئیں بسم اللہ۔ میری بیٹی سوچ کے بھیجنا۔ لو بھائی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جو بندے گھر سے رونے آئے ہو، جو بندے پرسہ دینے آئے ہو، میں تمہیں آؤ ایک پرسے کا جملہ سناؤں۔ جب عباس کو پتہ چلا نا اجازت نہیں ملتی، جتنے سید بیٹھے ہو تم پہ واجب ہے ہائے کرنا، اور آزاداروں پہ بھی واجب ہے کہ وہ ہائے ضرور کریں۔ عباس کو جب یقین ہو گیا نا اجازت نہیں ملتی، پورے خاندان بنو ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دے، حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ عباس نے دونوں ہاتھ باندھے، کہا تجھے تیری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ۔ ہر بندہ پرسے میں شامل ہو جائے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ لینا ہے۔ یہ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے۔ جب حسین نے ماں کا واسطہ سنا نا، غریب کا امامہ اتر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہا عباس جا لے جا تلوار، جتنا دل ہے انہیں مار، لیکن عباس خیال رکھنا اتنا مارنا جتنا شام کو زینب برداشت کر لے۔ عباس تو انہیں مارے گا، بدلے میری بہنوں نے بازاروں۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ آخری جملہ جی بھائی جان، مولا تیری چیخیں قبول کرے۔ حسین کی عباس میں نوکر جو ہوں، تو انہیں مارے گا، بدلے میری بہنوں نے بازاروں میں دینے ہیں۔ یہ قرآن ہے میرے سر پہ۔ 11 سال میں نے علامہ اعجاز کاظمی کی جوتی اٹھائی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، کوئی سید برداشت نہ کرے تو مجھے معاف کر دینا۔ نہیں پڑھتا اجازت کیسے ملی، نہیں پڑھتا عباس چلا کیسے، نہیں پڑھتا عباس نے مشق کیسے بھری، نہیں پڑھتا عباس فرات سے کیسے نکلا، نہیں پڑھتا عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے، نہیں پڑھتا بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے کیسے اترا۔ تم نے ساری زندگی سنا ہے نا، عباس کی لاش خیمے نہیں آئی، کبھی سوچا ہے کہ وجہ کیا تھی؟ ذاکروں نے کہا ہے جی غازی کی لاش خیمے اس لیے نہیں آئی۔ عباس نے کہا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، اور یار شرم تو اسے آئے جس نے مشق نہ بھری ہو، شرم تو اسے آئے جس کے بازو قلم نہ ہوئے ہوں، شرم تو اسے آئے جس کی آنکھ میں تیر نہ لگا ہو۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے شام اور کوفے کے وحشیوں نے اتنے ٹکڑے کیے ہیں عباس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے
10 دفعہ حسین نے لاش اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھا سکا، غریب کی مجبوری بن گئی، حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس بکھرتا گیا، غریب ادھر سے اٹھاتا، غازی ادھر گیا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، جس بندے کی دعا رکی ہوئی ہے وہ دعا مانگ لے، باب الحوائج کا واسطہ دے کے وہ بندہ دعا مانگ۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، خالی علم اٹھا کے، خالی مشک اٹھا کے میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو آ جائے، خالی علم اٹھا کے، یا مولتی یا فاطمہ تو اغیشینی، خالی مشک اٹھا کے حسین خیمے میں آئے، علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی، سنو گے؟ عالیہ نے کہا حسین نوکر سمجھ کے چھوڑ آیا۔ یار تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، اس تو بڑا ہی کوئی مصائب ہوندہ ہے، اس تو بڑا ہی کوئی مصائب ہوندہ ہے، نوکر سمجھ کے چھوڑ آیا۔ اور اس شیعہ کو قسم ہے عباس کے بازوؤں کی، جو بندہ رونے کو بخشش کی ضمانت سمجھتا ہے وہ اس جملے پہ ہائے ضرور کرے، نوکر سمجھ کے چھوڑ آیا۔ اکبر لے آیا، قاسم لے آیا، غازی چھوڑ آیا۔ حسین نے کہا زینب تیری چادر کی قسم، قاسم اس قابل تھا کہ چادر میں لے آتا، عباس اس قابل بھی نہیں تھا۔ یہی باتیں ہو رہی تھی، یا 4 سال کی بطول خیمے میں داخل ہوئی، سکینہ نے کہا بابا آپ آ گئے، چچا نہیں آئے، علم آ گیا، علمدار نہیں آیا، مشک آ گئی، مشکی نہیں آیا۔ اب حسین نے انداز گفتگو بدلا، غریب نے سوچا اگر میں نے بتا دی بات سکینہ کربلا میں مر جائے گی، حسین نے انداز گفتگو بدلا، حسین نے کہا سکینہ تیرا چچا جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، مجھ سے عباس کا لاشا نہیں اٹھا۔ سکینہ نے یہ بات سنی، بچی نے سر سے چادر اتاری، چادر اتار کے کمر کے گرد باندھی، سکینہ خیمے کے دروازے پہ آئی، بچی نے کہا اماں زینب، اماں کلثوم، دادی فضا، اپنے اپنے برقع پہنو اور میرے ساتھ میدان چلو، او میرا وفادار چاچا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔